السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ میر ازلان شاہ خاندان کا اکلوتا وارث جس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، آج سامنے رقص کرتی لڑکی کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ جس لباس پہنے وہ لڑکی جیسے جیسے رقص کرتی تھی، ازلان شاہ کے دل پر بجلیاں گراتی تھی۔ پاس بیٹھے اس کے دوست مسلسل اسے دیکھے جا رہے تھے اور ازلان کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ سارے مردوں کے سامنے وہ کیسے یوں ناچ رہی تھی۔ جیسے ہی رقص ختم ہوا تو اس کے دوست کہنے لگے، چلو ازلان، کافی ٹائم ہو چکا ہے، تمہیں شاید واپس گاؤں بھی جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اسے جانے کا کہنے لگے۔ ازلان کے دماغ میں اس وقت کچھ اور چل رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ لوگ جائیں، کچھ دیر تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دوستوں کو وہاں سے بھیج دیا اور خود مسلسل ابھی تک اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جس طرف وہ رقاصہ گئی تھی۔ سب لوگ وہاں پر جا چکے تھے، صرف ایک میر ازلان شاہ وہیں پر بچ گیا تھا جو سب سے الگ لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی سفید لباس میں، کندھوں پر سیاہ شال اوڑھے وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک عورت وہاں پر آئی جس نے لال رنگ کی ساڑی زیب تن کی ہوئی تھی اور منہ میں پان چباتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تو ابھی تک یہاں سے کیوں نہیں گیا؟ کیا تجھے بھی یہاں پر اور کچھ دیکھنا ہے یا پھر کسی اور کام کے لیے یہاں پر رکا ہوا ہے؟ وہ عورت اسے سر سے پیروں تک دیکھی جا رہی تھی۔ وہ کسی بہت ہی بڑے گھر کا مرد لگ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا، اپنے کندھوں سے اپنی شال کو ٹھیک کرتا ہوا اس عورت کے پاس چلتا آیا اور کہنے لگا، جو ابھی یہاں پر لڑکی رقص کر رہی تھی، مجھے اس کے ساتھ ایک رات گزارنی ہے، کیا مل سکتی ہے وہ کہنے لگی، نہیں صاحب جی، اس کی پہلے سے ہی کسی کے ساتھ بکنگ ہو گئی ہے، تو اب کل آئیے گا۔ اس کی بات سن کر ازلان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگا، ازلان شاہ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اسے اسی وقت چاہیے ہوتی ہے، کل پرسوں والی بات نہ کریں، ایک رات کا آپ کیا لیں گی؟ وہ کہنے لگی، دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج وہ لڑکی آپ کو نہیں مل سکتی۔ ازلان شاہ نے غصے میں کہا، یہاں ہر چیز کو آگ لگا دوں گا، میں نے جتنا بولا ہے اتنا کریں، کیا چاہیے؟ 10 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے، ایک رات کا کتنا لیں گی؟ وہ عورت تو آنکھیں پھاڑے ازلان شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معجبین بائی کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی، صاحب جی اندر آئیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم سن کر حیران ہوئی۔ وہ شکل سے ہی کسی بہت بڑے اور امیر خاندان کا لگ رہا تھا۔ اسے لے کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگی، دیکھیں اب کل آئیے گا۔ اس نے غصے میں کہا کہ میں نے بولا ہے آپ کو ایک رات کے کتنے پیسے چاہیے؟ میں اتنے پیسے دوں گا، لیکن کل والی بات یہاں پر نہ کریں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، 20 لاکھ تجھ سے، میں ایک رات کروں گی۔ دیکھو یہاں کی سب سے حسین لڑکی ہے، اتنی آسانی سے وہ کسی کو ملتی نہیں ہے۔ سامنے بیٹھی مکار عورت کو دیکھ کر ازلان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے ایک چیک سائن کر کے اس عورت کے پاس رکھ دیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کے پاس بھیجو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا ہی تھا، اتنے میں محجبین بائی نے کہا، اے چمیلی، اسے محر النساء کے کمرے میں چھوڑ کر آ۔ ازلان شاہ اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا، پھر وہاں سے اٹھا اور ایک چست لباس میں لڑکی آئی اور کہنے لگی، چلے صاحب جی، آپ کو مہروں کے کمرے میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کمرے کے سامنے رکی اور کہنے لگی، یہ کمرہ ہے اس کا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ چکی تھی اور میر ازلان شاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر دروازے کی کنڈی لگاتا ہوا آیا تو وہ سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میر ازلان شاہ کی طرف تھی۔ وہ کہنے لگا، مہر النساء۔ بے ساختہ ہی اس کی زبان سے یہ نام نکلا تو اس لڑکی نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ اگر وہ طوائف نہ ہوتی تو ازلان شاہ کے دل پر حکومت کرتی۔ میر ازلان شاہ نے دل ہی دل میں سوچا، وہ لڑکی کو سر سے پیروں تک دیکھے جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے پاس چلتا آیا۔ مہر النساء اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس جیسے مرد کو اس نے کبھی کوٹھے پر نہیں دیکھا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس قدر حسین شخصیت کا مالک تھا کہ ایک لمحے کے لیے مہروں کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی مرد کوٹھے پر نہیں آیا تھا۔ ہمیشہ بڑی عمر کے مرد ہی آتے تھے جنہیں اپنے پیسے کا گھمنڈ ہوتا تھا۔ ہم اس کے پجاری ہوتے تھے، لیکن اس مرد کی آنکھوں میں اسے کہیں بھی حافظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بہت حسین ہو تم لڑکی۔ یہ کہہ کر اس نے دھیرے سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ موم کی گڑیا ہو، ہاتھ لگانے سے بھی میلی ہو جاتی، لیکن نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھوں سے وہ روندھی گئی تھی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ میر ازلان شاہ نے اس کے قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا، اس قدر حسین ہو تم تو امیر ازلان شاہ کی ایمان کو ٹک مار رہی ہو۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی عورت کو یوں نہیں دیکھا جیسے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو چکی تھی۔ اس کی باتوں میں ایسا جنون تھا کہ مہر النساء کو خوف آنے لگ گیا تھا۔
اس سے پہلے اسے کبھی کسی مرد سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اسے میر اذلان شاہ سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیچھے پیچھے ہوتی ایک دم سے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور کہنے لگا کہ میر اذلان کا تو جی چاہ رہا ہے اسے کوٹھے سے لے کر کہیں دور چلا جائے۔ تب اس میں کچھ الگ سی کشش محسوس ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ یہاں پر کیسے پہنچی ہو؟ نہ جانے کیوں میر اذلان شاہ کو اس سے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی ڈر رہی تھی۔ وہ آہستہ ہوا کہنے لگا، اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہر رات مردوں کے ساتھ گزارتی ہو، تمہیں تو اتنا زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے، ویسے بھی تمہیں تو ان سب کی عادت ہونی چاہیے۔ نہ جانے کتنے سالوں سے یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آیا تھا، اس کے قریب ہوتا گیا۔ وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، میر اذلان شاہ کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے مکمل طور پہ اسے بہکا دیا تھا، اس کی ایمان کو ڈگمگا دیا تھا۔ اس سے قریب ہوتا گیا، اس سے دور نہیں ہونا چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکی خود میں سمٹی جا رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پہلی دفعہ کسی مرد کے قریب آ رہی ہو۔ اور مہر النساء کو بھی حیرت ہو رہی تھی، آج سے پہلے تو وہ اتنا کسی کی قربت پہ نہیں گھبرائی تھی جتنا وہ اس مرد کے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی۔ میر اذلان شاہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا وہ کب اس قدر بہک چکا تھا۔ اچانک فجر کی اذانوں کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے حیرت ہوئی، کھڑکی کے پاس جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہو۔ وہ ایک طوائف اور نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک رات خیر مرد کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے ناپاک وجود کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے حجاب اوڑھا ہوا تھا اور اس وقت وہ کوئی پرستان سے آئی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اٹھا بیڈ سے اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فرش پر بیٹھا تو وہ حیرت سے میر اذلان شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، آپ کو جانا نہیں تھا؟ مجھے حیرت ہوئی ہے ابھی تک یہاں پر ہی ہے، آپ کو تو اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد چلے جانا چاہیے تھا۔ اس نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، تم ایک طوائف ہو کے نماز پڑھ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، طوائف ہوں لیکن مسلمان تو ہوں نا، اس وجہ سے نماز پڑھ رہی ہوں۔ ویسے آپ کو ان سب سے قرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں۔ آپ کا مطلب پورا ہو چکا ہے، آپ کے پیسے پورے ہو چکے ہیں، تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مہر النساء نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ میر اذلان شاہ کو بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو کوٹھے پر جا کر عورتوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتے ہیں، لیکن میں گناہ کر بیٹھا ہوں، ایسا گناہ جو میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے مجھے اس قدر بہکایا ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی جا رہا تھا اور اس وقت وہ بالکل شاہ خاندان کا ہی وارث لگ رہا تھا جو اپنی تربیت دکھا رہا تھا، لیکن کل رات اس کی یہ تربیت کہاں چلی گئی تھی؟ مہر النساء نے مسکراتے ہوئے کہا، کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، لیکن پھر بھی تم نے ایک عورت کو حاصل کیا ہے۔ اپنے پیسے تو پورے کرنے تھے، مجھے لگا تھا تمہارے چہرے پر چھائی معصومیت دیکھ کر کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کی بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایک معصوم تھا اس معاملے میں، لیکن اس نے اپنے پیسے پورے کیے تھے، اپنی قیمت وصول کی تھی۔ وہ جاب میں لپٹی اس کے چہرے کو دیکھی جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے میں اپنے گاؤں کے شاہوں کا اکلوتا وارث ہوں، سب کا لاڈلا ہوں، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا گیا تھا۔ میری تربیت میں ایسا کچھ بھی شامل نہیں تھا۔ تربیت کا اثر نہیں، صحبت کا اثر ہے۔ وہ اس گناہ کا مجھے بہت پچھتاوا ہوگا، ساری زندگی پچھتاوا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اٹھا تو میں نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا اور اسے وہیں پر بٹھا دیا۔ کہنے لگی، پھر اللہ سے معافی مانگو گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں معافی مانگوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کلائی چھڑاتا ہوا وہاں سے آ چکا تھا، اور مہر النساء اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی۔ کاش کہ وہ اسے بتا سکتی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ وہ سجدے میں سر رکھے بہت شدت سے رونے لگ گئی تھی، بہت بری طرح سے بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ کاش وہ سامنے کھڑے مرد جس سے اتنی اپنائیت دکھا رہا تھا اسے اپنی ساری حقیقت بتا دیتی، لیکن وہ نہیں بتا سکی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور اتنی شدت سے رونے لگی کہ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگ گئی تھیں۔ میر اذلان شاہ جب اس کوٹھے سے نکلا تو سامنے اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ مہر النساء کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ ایسا کیا تھا اس طوائف میں جو میر اذلان شاہ کو بار بار اپنی طرف کھینچ رہا تھا؟ میر اذلان شاہ نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو یوں نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ ایک گناہ کر کے آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن اس کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ بڑی بی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بی جان نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔
وہ ان کے گھٹنوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گرد شال کو اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ابھی بھی اس کا ہولے ہولے وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بڑی بی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتا وہ آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، بڑی بی، میں بہت زیادہ بے چین ہوں، مجھے چین نہیں مل رہا، عجیب سی بے چینی میری روح میں اتری ہوئی ہے۔ اس کی سبز آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ اس نے بڑی بی کے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑی بی کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے دل کو مسل کے رکھ دیا ہو۔ انہوں نے میر اذلان شاہ کو آج سے پہلے کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا جیسے وہ آج اداسی سے گھٹنوں پر سر رکھ کے آنکھیں موندے ہوا تھا۔ بڑی بی نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کچھ غلط ہو گیا ہے کہ تم سے؟ کیونکہ جب پرہیز کرنے والے لوگوں سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے تبھی وہ یوں بے چین ہوتے ہیں۔ بتاؤ نا، کچھ ہوا ہے؟ کیا وہ چاہ کر بھی بڑی بی کو کچھ نہیں بتا سکا؟ وہ کیا بتاتا کہ وہ ایک طوائف کے پاس سے ہو کے آ رہا ہے جس طوائف نے اسے بہت زیادہ بے چین کیا ہوا ہے، اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ اس طوائف کے حسن کا جادو تھا یا پھر اس گناہ کا جو وہ کر چکا تھا، یا اس کے ساتھ گزاری گئی ایک رات کا، یا پھر اپنے نفس کی خواہش کو پورے کرنے کا۔ نہ جانے کون سا بوجھ تھا جو اس کے دل پر چھایا ہوا تھا۔ بڑی بھی کہنے لگی، میری جان اب بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بولا، بس کہنے لگا، بی جان کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کے آنکھیں موند چکا تھا۔ اچانک ہی بی جان کی نظر اس کی چادر میں سے نظر آتی ہوئی اس کی قمیض کے کالر پر پڑی جہاں پر سرخی کا نشان لگا ہوا تھا، اور بی جان کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی عورت کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے، تبھی تو وہ اس قدر بے چین ہے۔ بی جان، میری جان، کہنے لگی میر اذلان شاہ، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کہنے لگا، میں بے چین ہوں بی جان، آپ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہیں؟ آپ تو تب تک مجھے اپنے پاس رکھتی ہیں جب تک میرے دل کو سکون نہیں مل جاتا۔ بی جان کہنے لگی، تم جاؤ، ابھی فی الحال مجھے تم سے بات نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کمرے سے باہر بھیج دیا، اور وہ زیادہ بے چین ہو چکا تھا اور اپنے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا اور نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح اس کی کافی دیر سے آنکھ کھلی، وہ کمرے سے باہر نکلا تو حویلی میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بڑی بی جان کے پاس آیا اور کہنے لگا، بی جان کیا مسئلہ ہے؟ آج حویلی میں اس قدر چہل پہل کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی، دیکھو آج تمہارے چچا کے گھر والے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے تمہارا رشتہ بھی پکا کرنا ہے، دعائے خیر کہلوانی ہے، تو اس وجہ سے سبھی لوگ آ رہے ہیں۔ تمہارے چچا نے بولا ہے کہ اب وہ حویلی میں ہی شفٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر سکیں۔ میر اذلان شاہ کو یہ لمحہ بہت اذیت دہ لگا۔ اسے محسوس ہوا تھا وہ تو کبھی کسی اور کو اپنی زندگی میں قبول ہی نہیں کر سکے گا۔ پھر بے ساختہ ہی مہر النساء کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا، بی جان مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بی جان کہنے لگی، میر اذلان شاہ، یہ تم بات کر رہے ہو کہ تمہیں ابھی شادی نہیں کرنی؟ تمہیں معلوم ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے تم مسلسل کہہ رہے ہو نویزہ کے ساتھ تم نے شادی کرنی، لیکن اب تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بی جان میں نے بول دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اس کی بات سن کر بی جان کا غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگی، میر اذلان شاہ، میں نے تمہاری حرکتوں پر اچھی طرح نظر رکھی ہوئی ہے کہ آج کل تم کیا کر رہے تھے، کہاں پھر رہے ہو۔ تم شاہ خاندان کے وارث ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم غیر عورتوں کے ساتھ جا کر راتیں گزارو۔ بی جان نے یہ کہہ کر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا، اور اس نے بی جان کو کیسے پتہ چلا کہ کل وہ کسی غیر عورت کے ساتھ تھا؟ اس کے چچا کی فیملی آ چکی تھی، لیکن بی جان اسے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اور میر اذلان شاہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بی جان اس کے ساتھ ناراض ہے۔ رات کا وقت تھا، سبھی ڈنر کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا جب اس کی تایا کہنے لگی، میر اذلان شاہ کیا خیال ہے پھر نویزہ کے ساتھ کب تمہاری بات پکی کی جائے، کب منگنی کی رسم ادا کی جائے؟ اس نے اپنے تایا جان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تایا جان میں نہیں کرنا چاہتا نویزہ کے ساتھ شادی، مجھے نہیں کرنی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نویزہ نے اور ساری فیملی والوں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا۔ بی جان کہنے لگی، میر اذلان شاہ تم آخر پر آ کر ایسے انکار نہیں کر سکتے، اس شادی سے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کتنے سالوں سے نویزہ کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نویزہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ دیکھو بچی کا بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ تم ہی اس کے شوہر بنو گے، اور تم یوں انکار نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں ہاں میں نے بولا تھا لیکن میں نویزہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ کھانا ادھورا چھوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ اسے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ بار بار مہر النساء کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل چکا تھا، اور اس نے جب تک مہر النساء کو دیکھ نہیں لینا تھا اسے تب تک چین نہیں ملنا تھا۔
इसी कोठे के सामने इसकी गाड़ी रुकी जहाँ से निकलते हुए इसने ये सोचा था कि दोबारा वो यहाँ पर नहीं आएगा, कभी भूल कर भी नहीं आएगा। ये कितना बड़ा गुनाह करने के बाद वो दोबारा यहाँ पर आ चुका था। इस पहर महाजबीन बाई ने जब उसे कोठे पर देखा तो कहने लगी, साहब जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? वो कहने लगा, मुझे महरुन्निसा के पास जाना है। इसकी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी, नहीं इसके पास आप नहीं जा सकते। वो कहने लगा, मुझे जाना है, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे जाना है, तो बस जाना है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला था और उस शाह खानदान के इकलौते वारिस की तरफ देखे जा रही थी जिसे वो गोया पागल लग रहा था। वो कहने लगी, देखिए इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनना था कि वो तड़प ही उठा था। कहने लगा, क्या हुआ है मेहरों को, क्या हुआ है मुझे बताएं। वो तड़प कर बोला था। वो कहने लगी, देखें साहब जी आप इसके साथ रात नहीं गुजार सकते, वो इस कंडीशन में नहीं कि आपके साथ रात गुजारे। वो हैरान हो रहा था, कहने लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये कहकर इसने महजबीन की एक बात नहीं सुनी। कहने लगा, तुम जितनी रकम चाहिए होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। कहकर वो महरुन्निसा के कमरे की तरफ चला गया। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही सोफे के साथ टेक लगाए ज़मीन पर बैठी हुई थी। इसकी हालत इस बात की गवाही दे रही थी कि उसे बुरी तरह से रौंदा गया है। वो धीरे धीरे चलता हुआ इसके पास आया था। इसके लबों से लेकर इसके गालों तक इसकी सुर्खी फैली हुई थी, काजल भी फैला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, बिखरा हुआ हुलिया दुपट्टा कहीं पड़ा था। इसने सोफे पे सर रख के आंखें बंद की हुई थी, बैठी हुई फर्श पर थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया, इसके सामने फर्श पर बैठ गया। इसकी सुर्खी को साफ करने लगा तो इसने डरकर आंखें खोल ली थी। सामने ही मीर अजलान शाह को देखते ही इसका दिल तड़प उठा था। इस वक्त वो बहुत शिद्दत से रोना चाहती थी। अचानक ही मीर अजलान शाह के सीने से लगी वो बुरी तरह से रोने लगी। बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। चिल्लाने लगी। वो ये देखकर उसे कुछ हुआ था। उसे खुद से अलग करना चाह रहा था लेकिन वो अलग नहीं हो रही थी। कहने लगी, मुझे बहुत अजियत और तकलीफ़ हो रही है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मर्दों की दरिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीर अजलान शाह, इसने बेसाख्ता ही अजलान का नाम पुकारा तो अजलान को हैरत हुई थी। महरुन्निसा को इसका नाम कैसे पता था। इसने महरुन्निसा को खुद से अलग किया और कहने लगा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। वो घबरा गई और जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, वो आपने पिछली दफ़ा मुझे बताया था अपना नाम अजलान। इसकी आंखों का काजल साफ करने लगा, फिर इसके गालों पर फैली हुई सुर्खी साफ करने लगा और कहने लगी, आप फिर से क्यों आ गए? आपने तो बोला था आप दोबारा गुनाह करने नहीं आएंगे। वो कहने लगा, पता नहीं तुमने मुझे पागल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बेचैन किया हुआ है। मैं तुम्हारे लिए बेताब था। जब तक तुम्हें देख ना लेता मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। तुम में ऐसा क्या है जो मुझे पागल किए जा रहा है? इसके गाल पर हाथ रखता हुआ नरमी से बोली जा रहा था और वो आंखों में आंसू लिए मीर अजलान शाह के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। मीर अजलान की सब आंखों में झांक रही थी। नीली आंखें जब से इसने देखी थी वो पागल हुई जा रही थी। इस रात के बाद वो किसी मर्द के करीब नहीं जाना चाहती थी। उसे ऐसा मीर अजलान शाह का नशा हुआ था। वो इससे दूर हो गई, उठकर जल्दी से अपना हुलिया सही करने लगी थी। मीर अजलान शाह ने उसे अपने सामने बेड पर बिठा लिया। कहने लगे, महरो मुझे बताओ ना, तुमने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू किया है? तुम्हें पता है आज मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही थी, मैं शादी नहीं करना चाहता। महरो तुम मेरे हवासों पर इस कदर छाई हुई हो, लेकिन मैं एक तवाइफ को कैसे कबूल कर सकता हूँ? मैं किसी और को कबूल करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी कबूल नहीं कर सकता। महरो मैं क्या करूँ? मैं एक जंग लड़ रहा हूँ अपने अंदर ही अंदर। तुम ही मुझे कुछ बता दो ना। वो बेबसी से बोले जा रहा था। आज से पहले कभी वो किसी औरत की तरफ इस कदर माइल नहीं हुआ था जैसे वो महरो के लिए पागल हुए जा रहा था। महरो के लबे में मुस्कुराहट बिखर गई थी। कहने लगी, अच्छा आपकी शादी होने लगी थी? किसके साथ होने लगी थी आपकी शादी? आप शादी कर लेते। एक तवाइफ को कोई मर्द कबूल नहीं करता। अपनी ज़िंदगी में तवाइफ सिर्फ मर्दों की रातें रंगीन करने के लिए होती है, इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। वो मुस्कुराते हुए बोली जा रही थी और महरो की बात सुनकर वो तड़प उठा था। कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ महरो। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और मर्द देखे, कोई और मर्द तुम्हें छुए भी। महरो मैं बेबस होता जा रहा हूँ। वो कहने लगी, बताएं ना किसके साथ आपकी शादी होने लगी थी? इसकी सोच एक ही बात पर अटक चुकी थी और अजलान शाह कहने लगा, देखो मेरे ख़ानदान की है, ख़ानदानी लड़की है और हमारे यहाँ शाहों के वारिस ख़ानदानी लड़कियों से शादी करते हैं और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है मैं एक तवाइफ से मोहब्बत कर बैठा हूँ। ये कहते हुए मीर अजलान शाह की आवाज़ भीगी थी। वो एक रौबदार शख्सियत वाला मर्द इसके सामने इस कदर टूट कर बिखर जाएगा इसने कभी सोचा भी नहीं था। महरुन्निसा ने मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्या हो गया है? कैसे तुम एक तवाइफ को पसंद कर सकते हो? तुम तो शाहों के ख़ानदान के इकलौते वारिस हो। कैसे तुमने मुझे पसंद कर ले? देखो कभी भी एक तवाइफ को कोई भी कबूल नहीं करता, फिर एक शाह होकर तुम मुझे कैसे कबूल कर सकते हो?
اور تم یہاں سے جاؤ پلیز، دوبارہ نہیں آنا، تم مجھے بھی کمزور کر رہے ہو۔ میر اذلان شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم تو ایک طوائف ہو، اور طوائف تو مرد کی تھوڑی سی محبت حاصل کر کے کمزور نہیں ہوتی، پھر تم کیسے ہو رہی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ میر اذلان شاہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر ایک طوائف بنی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ کہنے لگی، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی میر اذلان شاہ۔ وہ بار بار اس کا نام پکار رہی تھی اور اذلان کا دل بڑی شدت سے دھڑکتا تھا۔ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا وہ جب جب اس کا نام پکارتی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم سے مجھے مہرو اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے، میں تمہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مہرو کا ہاتھ پکڑا تو اس کے اس پاگل پن پر وہ حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، میر اذلان شاہ تم کیوں اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہو؟ تمہارے خاندان میں، تمہاری سوسائٹی میں، معاشرے میں مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک طوائف ہوں، طوائفوں کو لوگ قبول نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا، میں قبول کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تمہیں یہاں سے کہیں دور لے کے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بازو سے پکڑے باہر لے کر آیا تو مہاجبین بائی نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، مہاجبین، اس کی کتنی قیمت ادا کروں؟ مہرو بار بار اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور میر اذلان کے ساتھ کبھی بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ کہنے لگا، بتائیں آپ کو کتنی اس کی قیمت چاہیے؟ وہ بڑے سخت لہجے میں بول رہا تھا اور اس کے انداز سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی مہر النساء کو اس کوٹھے پر اب نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں صاحب جی، یہاں سے کوئی بھی عورت کو نہیں لے کر جا سکتا، اس وجہ سے میں مہروں کو نہیں دوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں نے پوچھا ہے آپ سے اس کی کتنی قیمت لینا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جتنی قیمت مہاجبین نے بتائی۔ وہ سن کر مہر النساء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کبھی وہ مہاجبین کی طرف دیکھتی اور کبھی وہ سامنے کھڑے پاگل شخص کی طرف دیکھتی جو اسے ہر قیمت پر لے جانے کے لیے تیار تھا، اور وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی، اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان شاہ غصے میں کہنے لگا، خبردار جو اب میرے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی قیمت ادا کرتا ہوا اسے لا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ اس نے اپنی سیاہ چادر اس کے گرد لپیٹی اور مہروں نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی، شاہوں کی حویلی والے کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ کیوں آپ مجھے لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا مسئلہ ہے، یہاں سے لے کے جا رہا ہوں تو تمہیں قبول بھی سب سے کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ مہروں کو لے کر شاہ حویلی آ چکا تھا۔ شاہ حویلی کے سامنے گاڑی رکی اور مہروں اس حویلی کو آنکھیں پھاڑے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگ گئی تھی۔ پوری حویلی کو مسلسل دیکھتے ہوئے اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہر اسے امید تھی کہ شاید کوئی بھی نہ جاگ رہا ہو، لیکن اس کے چچا کی فیملی والے آئے ہوئے تھے تو شاید سبھی لوگ جاگ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اسے پکڑے اسے حویلی کے اندر لے کر داخل ہو تو سامنے سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب میر اذلان شاہ اس لڑکی کو لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے سب کی نگاہیں اس لڑکی پر ٹک گئی تھیں جو اپنے آپ کو اس چادر میں ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کلائی کو بہت زور سے میر اذلان شاہ نے پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہوا تو چچا جان، تایا جان اور اس کے بابا جان سبھی لوگ کھڑے ہو چکے تھے اور غصے میں اس کی طرف آئے اور کہنے لگے، میر اذلان شاہ یہ کون ہے؟ پیچھے سے نویزہ بھی کھڑی ہو گئی تھی، باقی بھی اس کی کزنز کھڑی ہو گئی تھیں اور وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ بی جان اس کی طرف آئیں، انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس رات میر اذلان شاہ رات گزار کر آیا تھا۔ سب لوگ اسے غصے میں پوچھے جا رہے تھے لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بتائیں۔ عثمان شاہ جو کہ اس کے تایا جان غصے میں کہنے لگے، میر اذلان شاہ تم سے کچھ سوال کر رہا ہوں، یہ لڑکی کون ہے اور اسے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، تایا جان میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے کھڑی لڑکی کا لباس دیکھ کر، اس کا حلیت دیکھ کر وہ کسی بھی شریف خاندان کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگے، میں تم سے کچھ سوال کر رہا ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، کیا تم اسے بھگا کر لے کر آئے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھے جا رہے تھے۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا تھا اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سب کو بتائے کہ وہ ایک طوائف ہے۔ آخر اس نے ہمت کی اور کہنے لگا، تایا جان یہ ایک طوائف ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ جب زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا اور کہنے لگے، تم شاہ خاندان کے اکلوتے وارث ہو کر ایک طوائف کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ اب شاہ خاندان کی نسل ایک طوائف سے آگے بڑھے گی؟ واہ میر اذلان شاہ، تم نے تو شاہوں کے خاندان کا نام روشن کر دیا ہے۔ تمہیں تو تم سے کسی بڑے کارنامے کی امید تھی، تم نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ ایک طوائف کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو؟ مہروں سب کی باتیں سنے جا رہی تھی، بار بار اس کے نام کے ساتھ طوائف لگایا جا رہا تھا۔
اسے نیچ خاندان کی لڑکی بولا جا رہا تھا، کوئی نیچ اور گھٹیا ہو، سب کی باتیں سنی جا رہی تھی، سب کچھ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، سب کی باتیں، سب کے الفاظ، سب اسے برا بھلا بولی جا رہے تھے۔ اتنے میں نویزہ آگے بڑھی کہنے لگی، میر اذلان شاہ میرا ہے، بچپن سے میرا ہے، میں اسے محبت کرتی ہوں، پیچھے ہٹو۔ اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ پیچھے سب فرش پر جا گری تھی۔ اس کے کندھوں سے وہ سیاہ چادر ہٹی تو اس کا چست لباس، بغیر بازوں والے کپڑے دیکھ کر فوراً ہی سب نے نگاہیں چرائی تھی، اور تایا جان غصے میں اس کی طرف آئے اور کہنے لگے، اتنی گھٹیا لڑکی کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کا حلیہ دیکھو، کیا شاہوں کے خاندان کی بہویں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تایا جان بس کر دے، میں محبت کرتا ہوں، میں اسے ہی شاہ خاندان کی بہو بناؤں گا۔ سب کی باتیں مہروں کے کانوں میں گونجے جا رہی تھیں کہ کوئی اسے کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اچانک اس کا سر گھوما اور وہیں پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، خبردار جو کسی نے اس کے نام کے ساتھ طوائف لگایا، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ شادی ہوگی میری صرف مہر النساء کے ساتھ ہوگی اور کسی کے ساتھ بھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے جا چکا تھا۔ بیجان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور کسی نے بھی دوبارہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے لا کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل اڑا دیا اور خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگ گیا تھا۔ اتنے میں بیجان کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی پیشانی کو ہاتھوں سے مسل رہا تھا۔ بیجان اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، میر اذلان شاہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، بیجان میں اسے محبت کرتا ہوں، بیجان میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ بیجان کہنے لگی، دیکھو ایک طوائف کو کبھی بیوی نہیں بنایا جاتا، تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور تم ایک شاہ خاندان کے وارث ہو، تم کیسے ایک طوائف کو لے کے آ گئے ہو اور کس حق کے ساتھ تم اسے اس کمرے میں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، بیجان مجھے نہیں پتا، مجھے کون سا حق محسوس ہوتا ہے، مجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ بیجان میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ٹوٹ کر چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیجان اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے بری طرح سے شدت سے رونے لگ گیا تھا اور بیجان اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ طوائف تھی، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی معصومیت دیکھ کر بیجان کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم کمرے سے باہر جاؤ، مجھے اس لڑکی کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میر اذلان شاہ کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس لڑکی کے پاس آئی تھی جو بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کو سہلایا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو اسے ہوش آئی تھی۔ سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر مہر النساء کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ شدت سے رونے لگ گئی تھی، اپنے ہاتھوں کو مروڑے جا رہی تھی۔ بیجان کہنے لگی، دیکھو لڑکی، تم کیوں میرے پوتے کی زندگی میں آئی ہو؟ دیکھو وہ شاہ خاندان کا اکلوتا وارث ہے، وہ کبھی بھی تمہیں شاہ خاندان والوں کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی کبھی ایک طوائف کے پیٹ سے اس خاندان کا وارث پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے آرام سے تم خود ہی اس کی زندگی سے چلی جاؤ۔ وہ کہنے لگی، بیجان آپ بھی ایسے بولیں گی؟ کیا آپ بھی نہیں پہچان سکی؟ آپ نے بھی پہچاننے میں دیر کر دی مجھے۔ اس انداز میں بولی تھی۔ بیجان کو ایسے لگا جیسے انہوں نے اس کی بات کو سننے میں غلطی کر دی۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ تم کون ہو اور تم کیوں میر اذلان شاہ کی زندگی میں آئی؟ وہ کہنے لگی، میں میر اذلان شاہ کی زندگی میں نہیں آئی، میں نے آنا ہوتا تو آپ کے پوتے کی زندگی بہت پہلے آ چکی ہوتی، اور آپ لوگوں کی زندگی میں بھی بہت پہلے آ چکی ہوتی، لیکن میں خود نہیں آئی، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں تو ابھی بھی جانا چاہتی ہوں میر اذلان شاہ کی زندگی سے، میں کیوں اس کی زندگی میں رہوں؟ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور کہنے لگی، ہاں میں جانا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں آپ کے پوتے کی زندگی میں رہنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اور بیجان کو اس لمحے محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی بھی میر اذلان سے بہت زیادہ محبت کرتی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو تم کیسے محبت کر سکتی ہو؟ طوائفوں کو محبت نہیں ہوتی، اور تم میرے پوتے سے کیسے محبت کر سکتی ہو؟ وہ اس سے پوچھے جا رہی تھی، لیکن اگلی بات جو اس نے بتائی وہ سن کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مہر النساء کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے اور مہروں ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نہیں چاہتی میرا سچ کسی کو بھی پتہ چلے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں تجھے نہیں جانے دوں گی یہاں سے۔ بیجان نے نہ جانے کیسے سب کو منا لیا تھا اس رشتے کے لیے، اور اذلان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ الگ کمرے میں رہتی تھی، بیجان اور اذلان کے علاوہ کبھی اسے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کا کسی سے کوئی لینا دینا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ میر اذلان شاہ کی زندگی میں شامل ہو جائے، کیونکہ وہ ایک طوائف تھی، کسی نے اسے اذلان شاہ کے ساتھ دیکھ لیا۔
جس کے ساتھ وہ کبھی رات گزار چکی ہوئی، تو میر اذلان شاہ نے پہلی فرصت میں ہی اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ ایک مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک طوائف کے ساتھ وہ شادی کرے۔ یہ اس کا کچھ وقت کا جنون اور جذبہ تھا جو مہر النساء کو بھی برباد کرنے کے لیے کافی تھا، اور اسے بھی برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ بہت ہی سادگی سے نکاح ہوا تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی کون تھی جس کا شاہوں کے اکلوتے وارث کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بعد بی جان ہی اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ بی جان جب جانے لگی تو اس نے بی جان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی بی جان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگی۔ بی جان نے اس کے دھیرے سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی میری جان تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ دروازہ کھلا اور میر اذلان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ مہر النساء دلہن کے روپ میں سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ہچکی اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا پلیز اب رونا بند کرو، دیکھو اگر بی جان نے تمہیں قبول کر لیا ہے تو دیکھ لینا، آہستہ آہستہ سب قبول کر لیں گے، اور بلکہ میں سب سے قبول کروا کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مجھے قبول کرے، مجھے واپس جانا ہے۔ مہر النساء کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگا کیوں، تم واپس جانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں کوٹھے پر رہتے ہوئے زیادہ اچھا فیل ہوتا تھا، زیادہ اچھا محسوس ہوتا تھا؟ اب تو میر اذلان شاہ کی عزت ہو، اس کے نکاح میں ہو، اب تم یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ان سب لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جنہیں میں توڑ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر کہنے لگا کیا مطلب ہے، میں سمجھا نہیں ہوں۔ کیا تمہیں کوٹھے پر واپس جانا ہے؟ تمہیں زیادہ مردوں کا چسکا پڑ چکا ہے، تم واپس جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی مجھے بس یہاں نہیں رہنا، تمہارے ساتھ، تمہاری فیملی والوں کے ساتھ، مجھے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا، بس مجھے واپس جانا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں تمہیں واپس جانا ہے؟ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے غصے سے بولا تو اس کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی میر اذلان شاہ کیونکہ یہ سب میرے اپنے ہیں، میرا خون ہے، میں ان کا خون ہوں، یہ مجھے نہیں پہچان پائے۔ میں فخر کرتی ہوں کہ تم میرے شوہر ہو جو ایک پاکیزہ شخص ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں اتنا پاکیزہ نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک رات گزار چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی تم میرے شوہر تھے، آپ لوگ مجھے بھول گئے ہو۔ صرف ایک واحد بی جان ہے جو جانتی ہے کہ میں اس خاندان کی لڑکی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا میں آپ کو پہچان گئی تھی، یہ وہ میر اذلان شاہ ہے جس کا میرے ساتھ بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ نویزہ کی چھوٹی بہن ونیزا جسے بچپن میں آپ ٹوٹ کر چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، جو لاپتہ ہو گئی تھی، مجھے نہیں معلوم، میں بہت چھوٹی تھی جب آپ لوگوں کو دیکھا تھا تو میں بڑی ہو گئی، آپ لوگ مجھے نہیں پہچان پائے، لیکن میں تو سب کو پہچان چکی ہوں نا۔ آپ تو چھوٹے تھے لیکن پھر بھی دیکھے نا، جب آپ وہاں پر آئے تھے میں آپ کو پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، مجھے کسی اپنے نے نہیں پہچانا، مجھے نیچ خاندان کی گھٹیا لڑکی کہا، اور مجھے اس چیز سے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اذلان شاہ اس کی طرف اس کی آنکھوں کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ وہ طوائف جو کوٹھے پر تھی وہ شاہوں کے خاندان کی عزت تھی، اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے ساتواں آسمان اس کے سر پر گرا دیا۔ وہ اس سے دور ہو رہا تھا، اس کی بچپن کی محبت جسے وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا، اس کی بیوی تھی، اس کی منکوحہ تھی، جس کے لاپتہ ہونے کے بعد اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، میں آپ کی بیوی ہوں، پہلی دفعہ جب آپ کو دیکھا لیکن پھر مجھے احساس ہوا نہیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے خود پہچان جائیں گے، آپ میرے پاس آئیں گے۔ میں نے آپ کا نام پکارا، آپ کو پھر بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ ونیزا ہے۔ اذلان شاہ کو لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پر گرا دیے ہوں۔ وہ رو رہی تھی بہت شدت سے، اور اذلان شاہ اپنے بازو کے حصار میں لے لیا، کہنے لگا رونا بند کرو، تمہیں پتہ ہے میں آپ سب کو بہت بڑا گناہگار سمجھ رہا ہوں، ہم نے تمہیں بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں یہی لگا تھا کہ تم اس حادثے میں مر چکی تھی، تم ہمیں نہیں ملی۔ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اس نے اتنی شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچا ہوا تھا کہ اس کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی تھی، صرف اسے اس چیز کا دکھ تھا کہ اس کے اپنوں نے اسے نہیں پہچانا تھا، وہ اسے پہچان پائے تھے۔ وہ کہنے لگا میں بھی کہتا تھا کہ مجھے تم سے کچھ اپنا سا محسوس ہوا تھا، تمہیں دیکھتے ہی کچھ عجیب سا لگا تھا، وہاں تم رقص کر رہی تھی اور باقی مردوں کی نگاہیں مجھے زہر لگ رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے برا لگ رہا تھا کہ سب لوگ تمہیں کیوں دیکھ رہے ہیں۔ دونوں کی ہی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی،
مہرو اپنے بارے میں اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، کیسے نہ بتاؤں، آپ کو پتہ ہے جب میں بابا کو دیکھتی ہوں مجھے کچھ ہوتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ ان کی باہوں میں ہی باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ صبح وہ فریش ہو کر ناشتے کے لیے آئے تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے۔ تایا جان کہنے لگی، میر اذلان شاہ جلد ہی اس طوائف کا تمہارے دماغ سے بھوت اتر جائے گا، اس کی محبت کا جب دیکھو گے نا اتنے کتنے مرد استعمال کر چکے ہیں، تب تم خود ہی اسے چھوڑ دو گے۔ ویسے بھی ایک طوائفوں کی محبت 2 دن کی ہوتی ہے، پھر انہیں ان کے اوقات پر لایا جاتا ہے۔ مہرو اپنے باپ کی باتیں سنے جا رہی تھی، وہ دھیرے سے اٹھی۔ اذلان نے اس کا بازو پکڑ لیا، کہنے لگا، کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے گھٹنوں کے پاس آ کر بیٹھ کے وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگی، بابا غور سے دیکھیں، کیا آپ کو مجھ میں کچھ نظر نہیں آتا؟ صرف اتنا پتہ ہے کہ ایک طوائف ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بابا، ان ہاتھوں سے آپ مجھے اٹھاتے تھے، اب کیوں نہیں مجھے پہچان رہے؟ وہ رو رہی تھی اور وہ شخص اس کے چہرے کی طرف دیکھی جا رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کون ہے۔ وہ کہنے لگی، بابا ایک دفعہ مجھے پہچانے تو صحیح، یاد کریں کہ آپ کی کوئی دوسری بیٹی بھی تھی۔ کیا میری آنکھیں دیکھ کر آپ بچپن میں کہتے تھے میری بیٹی میری فوٹو کاپی ہے، میری بیٹی بالکل میرے جیسی ہے؟ تو اب آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی بیٹی آپ کے جیسی ہے؟ کیا بدل گئی ہے؟ ہاں، بدل دیا مجھے زندگی کی ٹھوکر نے، اذیت تکلیفوں نے، اس جگہ نے، ہر چیز نے مجھے بدل دیا بابا۔ ہاں، میں شاہوں کے خاندان کی بیٹی نہیں لگتی بابا۔ 7 پردوں میں رہنے والی عورتیں شاہوں کے خاندان کی، اور ایک شاہوں کے خاندان کی بیٹی طوائف تھی۔ بابا، وہ رو پڑی تھی، کہنے لگی، بابا مجھے نہیں پتا میں کیسے وہاں پہنچی، لیکن بابا میں نے ہر لمحہ آپ لوگوں کو یاد کیا۔ جب اذلان شاہ پہلی دفعہ وہاں پر آئے تھے میں اسے پہچان گئی تھی بابا، لیکن میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے بتائے۔ کہنے لگی، بابا جب اذلان مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے آپ کو پتہ ہے مجھے لگا تھا آپ لوگ مجھے پہچان جاؤ گے، جیسے بچپن میں آپ سے بچھڑی تھی تو بڑے ہوتے ہی میں نے پہلی نظر میں اذلان کو پہچان لیا تھا، آپ لوگوں نے کسی نے بابا مجھے نہیں پہچانا۔ روتی ہوئی عثمان شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، چاچو آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کہتے تھے میری بیٹی کی دلہن بنے گی، بچپن میں ہی آپ نے نکاح کروا دیا تھا نا ہم دونوں کا، کہتے تھے بڑی ہو کے دونوں میں سے کوئی کہیں دور نہ چلی جائے، بچپن میں ہی ان کو اکٹھا باندھ دیتے ہیں، یہ دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں، یہ دونوں بڑے ہو کر بچھڑ نہ جائیں، ابھی سے ان کو ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود چاچو آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ رو رہی تھی جب اس کے بابا نے اسے کندھے سے پکڑا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر انہیں اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، بابا جان میں نے بہت بار نکلنا چاہا وہاں سے، پھر بابا جان میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں بابا۔ وہ روتی روتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جلدی سے اذلان اس کے پاس آئے اور اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا، لا کر اسے کمرے میں لٹایا، ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا زیادہ ٹینشن اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے زیادہ سٹریس لیا ہے جس کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، زیادہ ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کچھ میڈیسن لکھ کے دینے کے بعد جا چکی تھی۔ جب تک اسے ہوش نہیں آئی تھی سبھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسے جیسے ہی ہوش آئی وہ پھر سے اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے بابا اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا چکے تھے، اسے سنبھلنے میں کافی ٹائم لگا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل تو چکی تھی، لیکن کبھی بھی وہ اپنے دماغ سے اپنے ماضی کو نہیں نکال پائی تھی، لیکن اسے پھر کبھی اس نام سے نہیں پکارا گیا تھا جس نام سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ اذلان تو آج بھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔